ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں کہ صوبہ سندھ میں پانی کے سنگین بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تربیلا ڈیم پر جاری کاموں کے باعث صوبہ سندھ میں پانی کے سنگین بحران کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ صوبہ سندھ کو 40% تک پانی کی شدید قلت کا سامنا۔ کراچی سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں پانی کا شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ سندھ کے وزیر آبپاشی جام خان شورو نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے تربیلا ڈیم پر جاری کام کا جھوٹا جواز بنا کر صوبہ سندھ کو حصے کے پانی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اگر تربیلا ڈیم میں پانی موجود نہیں ہے تو حکومت فوری طور پر سندھ کو اس کے حصے کا پانی منگلا ڈیم سے فراہم کرے۔ وفاقی حکومت کے ظالمانہ اور غیر قانونی عمل سے زراعت کا شعبہ متاثر ہوگا۔ تربیلا ڈیم پر جاری کاموں کے باعث سندھ میں پانی کے سنگین بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ صوبہ سندھ کو 40% تک پانی کی شدید قلت کا سامنا۔ کراچی سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں پانی کا شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ صوبہ سندھ کے وزیر آبپاشی جام خان شورو نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے تربیلا ڈیم پر جاری کام کا جھوٹا جواز بنا کر صوبہ سندھ کو اس کے حصے کے پانی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اگر تربیلا ڈیم میں پانی موجود نہیں ہے تو وفاقی حکومت فوری طور پر صوبہ سندھ کو اس کے حصے کا پانی منگلا ڈیم سے فراہم کرے۔ وفاقی حکومت کے ظالمانہ اور غیر قانونی عمل سے زراعت کا شعبہ متاثر ہوگا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق اور بیرسٹر مرتضی وہاب نے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان اورنگی کیمپس کا افتتاح کر دیا۔ سید امین الحق کہتے ہیں کہ اورنگی ٹاؤن میں بنیادی سہولیات کی فراہمی MQM پاکستان کا مشن اور مقصد ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں پینے کا صاف پانی اور سڑکوں کی تعمیر کو بہتر کر رہے ہیں۔ ایشیا کی بڑی کچی آبادی میں شمار ہونے والے اورنگی ٹاؤن میں ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے کیمپس کا افتتاح وزیر برائے IT امین الحق نے کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا، یہاں کے طالب علموں کو اب اورنگی سے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ہم اپنے بچوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کریں گے۔ الحمدللہ کم خرچ پہ، جسے کہتے ہیں کہ منتھلی فیس جو ہوگی اس یونیورسٹی کے اندر وہ میرا خیال ہے کہ 3000 سے اوپر نہیں ہوگی۔ آپ کو 30 مختلف فیلڈ کے اندر ماسٹر ڈگری دی جا رہی ہے۔ آپ کو شہر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی اورنگی ٹاؤن میں بیٹھ کر اپنے ماسٹر ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے یونیورسٹی کے قیام کو وفاقی وزیر کا ویژن اور یونیورسٹی کو اورنگی ٹاؤن کی عوام کی تعلیم کا تحفہ قرار دیا۔ ویژن وفاقی وزیر کا تھا جو اس علاقے سے الیکٹ ہوئے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اچھا ایک تحفہ اس شہر کو، اس شہر کی عوام کو، بالخصوص اورنگی ٹاؤن کی عوام کو دیا ہے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتے آیا ہوں کہ جب ادارے مل کر کام کرتے ہیں، جب تفریق کی بات نہیں کی جاتی، جب جوڑنے کی بات کی جاتی ہے، مل کر کام کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو ہمیشہ ایک ون ون سچویشن آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ورچوئل یونیورسٹی کا آج کیمپس کا افتتاح کیا جا رہا ہے، یہ کوآرڈینیشن، اس کوآپریشن کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ اورنگی ٹاؤن سے منتخب رکن اسمبلی علی خورشیدی نے یونیورسٹی کے قیام کو خوش آئند قرار دیا۔ وفاقی سیکرٹری برائے IT سہیل راجپوت نے بتایا کہ کورونا ایمرجنسی کے دوران ورچوئل تعلیم کے حصول کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کراچی کے ضلع وسطی کی تعمیر و ترقی کے لیے متحرک ہو گئے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ضلع وسطی میں پارک اور گراؤنڈ کا افتتاح کر دیا۔ ضلع وسطی گلبرگ محمود ریاض شہید پارک اور سعید گراؤنڈ کے افتتاح کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ علاقے میں پارک بحال ہونے اور کرکٹ کے میدان سے کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہوں گی۔ ایک عرصے سے یہ کھیل کا میدان ویران پڑا تھا۔ ہماری کوشش ہے کہ شہر کے تمام پارکس کو بحال اور ان کی تزئین و آرائش کرے۔ صحت مند معاشرے کے لیے کھیلوں کی سرگرمیاں انتہائی ضروری ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع وسطی کے صدر مسرور احسن اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی میں غیر قانونی شادی ہالز کے خلاف انتظامیہ ایکشن میں آ گئی۔ کراچی کے ضلع کورنگی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے 40 سے زائد غیر قانونی شادی ہالز کو مسمار کرنے کے لیے آپریشن کا آغاز کر دیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، ادارہ ترقیات کراچی، بلدیہ عظمی کراچی کی ضلع کورنگی میں مشترکہ انہدامی کارروائیاں رہائشی پلاٹس پر بنائے گئے متعدد شادی ہالز مسمار کر دیے۔ ضلع کورنگی میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کورنگی میں بننے والے رہائشی پلاٹ پر غیر قانونی شادی ہال مسمار کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ جمشید ڈویژن میں سلطان احمد شاہ روڈ لنک شہید ملت روڈ پر واقع ریزیڈنسی پلاٹ پر بنائی گئی غیر قانونی دکانوں کو مسمار کیا گیا۔ واضح رہے کہ رہائشی پلاٹ پر ورک شاپ، میکینک، ڈینٹر، پرنٹر اور دیگر دکانیں بنی ہوئی تھیں، جو کہ عوامی شکایات پر کارروائی کی گئی ہے۔ کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی نے عملے کے ہمراہ کی۔ ضلع شرقی میں گلشن اقبال ڈویژن میں دھورا جی اور سیلانی چوک کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہا۔ بھاری تعداد میں تجاوزات ضبط کی گئیں۔ آپریشن کی نگرانی محکمہ انسداد تجاوزات کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا روزانہ کی بنیاد پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں۔ بھاری مشینری کے ساتھ سب سے بڑی کارروائی ہماری جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی میں کی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ کورنگی میں جو رہائشی پلاٹ سے اوپر شادی ہال بنائے گئے تھے، کورٹ کے احکامات پر جو ہے ان کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایس بی کے ساتھ معاونت کرتے ہوئے وہاں پر تمام شادی ہالوں کو جو ہے وہ بھاری مشین کے ساتھ مسمار کیا جا رہا ہے۔ بالکل سیم اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر جو ہمارا شہید ملت روڈ ہے، وہاں پر علاقہ مکینوں کی شکایت کے اوپر تقریباً 5 سے 6 دکانیں جو کہ رہائشی پلاٹ پر بنائی گئی تھی، اس کو بھی بھاری مشینری کے ذریعے جو ہے مسمار کیا جا رہا ہے، جس میں ڈینٹر، پینٹر اور سروس گاڑیوں کی سروس والی دکانیں تھیں اور مختلف دکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ بالکل سیم اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں گلشن اقبال ڈویژن کے اندر جو ہمارا سیلانی چوک ہے اور دھورا جی پہ جتنی بھی تجاوزات روڈ اور فٹ پاتھ پہ ان سب کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ ان تمام کارروائی میں ہمارے ساتھ علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر علاقہ پولیس، اینٹی انکروچمنٹ پولیس، رینجر، سٹی وارڈن، آفیسر و اسٹاف اور دیگر اداروں کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی ٹیموں کے ساتھ علاقائی اسسٹنٹ کمشنر علاقہ پولیس، اینٹی انکروچمنٹ پولیس، رینجرز، سٹی وارڈن اور دیگر اداروں کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود تھیں۔ خبر دیں گے آپ کو ضلع کورنگی سے ہی۔ آپ کو بتائیں کہ ضلع کورنگی میں غیر قانونی شادی ہالز کے خلاف گرینڈ آپریشن کے دوران بلدیہ کورنگی انتظامیہ بھی متحرک دکھائی دی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ اور میونسپل کمشنر ماجد علی کا شادی ہالز کی مسماری کے کاموں کا معائنہ۔ کہتے ہیں کہ بلدیہ کورنگی انتظامیہ متعلقہ اداروں کی معاونت کے ساتھ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے کوشاں ہے۔ غیر قانونی شادی ہالز کے خلاف آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ غیر قانونی شادی ہالز کی شامت آ گئی۔ 1 یا 2 نہیں، 40 سے زائد غیر قانونی شادی ہالز مسمار کیے جائیں گے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کمر کس لی۔ کورنگی میں بنے رہائشی پلاٹ پر غیر قانونی شادی ہالز کو مسمار کیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر غیر قانونی شادی ہالز کے خلاف کارروائی 7 روز تک جاری رہے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو آرڈرز آئے ہیں، ججمنٹ آئی ہے، اس میں کلیئر لکھا گیا کہ پورے کراچی میں جہاں بھی انکروچمنٹ ہے اس کو ہٹایا جائے۔ تو اس سلسلے میں آج ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پاکستان رینجرز، سندھ پولیس اور ہماری جو ہے اسٹاف کے ساتھ آج جو ہے نا جتنے بھی شادی ہال ہمارے کورنگی میں ہیں جو انکروچڈ ہیں ان کو آج ہٹایا جا رہا ہے۔ سید ناصر حسین شاہ صاحب اور ہمارے ایڈمنسٹریٹر جو ہیں کے ایم سی بیرسٹر مصطفیٰ وہاب صاحب کی سختی سے انسٹرکشن تھی کہ کورنگی میں جہاں پہ پہلے کام نہیں ہوئے، اسپیشلی ریموٹ ایریاز میں، وہاں جا کے صفائی کا کام بھی دیکھیں۔ آپریشن کے پہلے روز ایس بی سی اے کے افسران، ڈائریکٹر کورنگی مسرت علی خان، ڈپٹی ڈائریکٹر خرم انصاری سمیت دیگر نے کارروائی میں حصہ لیا۔ آپریشن کے دوران بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ اس موقع پر ایس بی سی اے کے افسران، اینٹی انکروچمنٹ اسٹاف، پولیس اہلکار، سٹی وارڈن نے کارروائی میں حصہ لیا۔ کورنگی میں رہائشی پلاٹس پر قائم 40 سے زائد شادی ہالز کو مسمار کرنے کا سلسلہ 7 روز تک جاری رہے گا۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ادارہ ترقیات کراچی کے ڈی اے نے اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی۔
ادارہ ترقیات کراچی میں قانون کے بجائے سندھ سرکار کے منظور نظر سسٹم مافیا کا راج۔ ادارہ ترقیات کراچی میں من پسند افراد کی خلاف ضابطہ تقرری اب معمول بن گئی۔ منظور نظر افسران کو نوازنے کے لیے عدالتی احکامات بھی نظر انداز کر دیے گئے۔ متنازع افسر محمد کامران اعلیٰ شخصیت کی فرمائش پر پھر بحال۔ لاڈلے افسر محمد کامران کو ایڈیشنل ڈائریکٹر کمرشل تعینات کر دیا گیا۔ کے ڈی اے حکام نے خلاف ضابطہ بھرتی کے بعد تقرری میں بھی عدالتی احکامات کو بالائے طاق رکھا۔ ادارہ ترقیات کراچی میں قانون کے بجائے سندھ سرکار کے منظور نظر سسٹم مافیا کا راج۔ ادارہ ترقیات کراچی میں من پسند افسران کی خلاف ضابطہ تقرری اب معمول بن گئی۔ منظور نظر افسران کو نوازنے کے لیے عدالتی احکامات بھی نظر انداز کر دیے گئے۔ متنازع افسر محمد کامران اعلیٰ شخصیت کی فرمائش پر ایک بار پھر سے بحال کر دیا گیا۔ لاڈلے افسر محمد کامران کو ایڈیشنل ڈائریکٹر کمرشل تعینات کر دیا گیا۔ کے ڈی اے حکام نے خلاف ضابطہ بھرتی کے بعد تقرری میں بھی عدالتی احکامات کو بالائے طاق رکھا اور گزشتہ ماہ 16 گریڈ کی تنخواہ وصول کرنے والے محمد کامران کو 18 گریڈ کی سیٹ پر تعینات کر دیا۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں ادارہ ترقیات کراچی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ ادارہ ترقیات کراچی میں قانون کے بجائے سندھ سرکار کے منظور نظر سسٹم مافیا کا راج ہے۔ ادارہ ترقیات کراچی میں من پسند افسران کے خلاف ضابطہ تقرری معمول بن گئی۔ منظور نظر افسران کو نوازنے کے لیے عدالتی احکامات بھی نظر انداز کر دیے گئے۔ متنازع افسر محمد کامران اعلیٰ شخصیت کی فرمائش پر پھر سے بحال کر دیا گیا۔ لاڈلے افسر محمد کامران کو ایڈیشنل ڈائریکٹر کمرشل تعینات کر دیا گیا۔ کے ڈی اے حکام نے خلاف ضابطہ بھرتی کے بعد تقرری میں بھی عدالتی احکامات کو بالائے طاق رکھا اور گزشتہ ماہ 16 گریڈ کی تنخواہ وصول کرنے والے محمد کامران کو 18 گریڈ کی سیٹ پر تعینات کر دیا۔ ادارہ ترقیات کراچی میں قانون کے بجائے سندھ سرکار کے منظور نظر سسٹم مافیا کا راج۔ ادارہ ترقیات کراچی میں سسٹم کی فرمائش پر من پسند افسران کی تعیناتی معمول بن گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ہٹائے گئے متنازع افسر محمد کامران کو اعلیٰ شخصیت کی فرمائش پر پھر بحال کر دیا گیا۔ جعلی بھرتی اور جعلی تقرری کے حامل متنازع افسر محمد کامران کو ایڈیشنل ڈائریکٹر کمرشل تعینات کر دیا گیا۔ کے ڈی اے حکام نے خلاف ضابطہ بھرتی کی تقرری میں بھی عدالتی احکامات کو بالائے طاق رکھا اور گزشتہ ماہ 16 گریڈ کی تنخواہ وصول کرنے والے محمد کامران کو 18 گریڈ کی سیٹ پر تعینات کر دیا۔ سرکاری دفاتر میں محمد کامران جیسے لوگ بہت ہی کم ملتے ہیں جنہوں نے وقت سے پہلے ترقی پا کر کئی حقداروں کا حق مارا ہو۔ ترقی کی برق رفتار چھلانگیں لگانے والے لاڈلے افسر محمد کامران 13 مارچ 1995 میں سرکاری نوکری حاصل کرنے کے بعد ستمبر 2007 تک 4 گریڈ پر نوکری کرتا رہا، تاہم اگست 2009 تک صرف 23 ماہ میں ترقی کرتا ہوا حیران کن طور پر 17 گریڈ تک پہنچ گیا۔ 4 مئی 2016 کو بھی ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے اسکروٹنی ٹیم نے کامران کو ڈیموٹ کیا تھا، جس کے باوجود من پسند افسر اپنی سیٹ پر کام کرتا تھا۔ کے ڈی اے میں سسٹم کے آشرواد اور خلاف قوانین متواتر اقدامات کے بعد اہم ترین ادارے میں ترقی اور تعیناتی کے منتظر افسران ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ دل و جان سے کام کرنے والے افسران اپنے حقوق سلبی پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اور اب کچھ عدالتی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور خبر شامل کریں گے کراچی کی مقامی عدالت سے۔ کراچی کی مقامی عدالت میں کراچی کے علاقے لانڈی ہائیڈرنٹس بند کرنے کا جوڈیشل مجسٹریٹ کا حکم نامہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے انکوائری فریقین کا موقف سنے بغیر فیصلہ دے دیا۔ سیشن عدالت کی جانب سے جوڈیشل مجسٹریٹ کو انکوائری اور فریقین کو سننے کی ہدایت۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ کراچی کی مقامی عدالت میں لانڈی ہائیڈرنٹس بند کرنے کا جوڈیشل مجسٹریٹ کا حکم نامہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے انکوائری فریقین کا موقف سنے بغیر ہی فیصلہ دے دیا۔ سیشن عدالت کی جانب سے جوڈیشل مجسٹریٹ کو انکوائری اور فریقین کو سننے کی ہدایت جاری۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ اور اب کچھ تذکرہ کریں گے شہر کراچی کے بن قاسم پارک کا۔ آپ کو بتائیں کہ شہر قائد کے بن قاسم پارک کے قریب
बीच व्यू पर 1993 में होने वाली अलॉटमेंट का तनाज़ा, शहरियों की जानिब से मौजूदा मालियत की रकम या मुतबादल से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने केडीए वकील पर बरहमी का इजहार करते हुए वकील को जामिया जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। बिन कासिम पार्क के करीब बीच व्यू पर 1993 में होने वाली अलॉटमेंट का तनाज़ा, शहरियों की जानिब से मौजूदा मालियत की रकम या मुतबादल से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने केडीए वकील पर बरहमी का इजहार करते हुए वकील को जामिया जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। और अब कुछ बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली अहम समाअत की। आपको बताएं कि कैफे प्याला होटल के करीब घर गिराने से मुतालिक केस मुतासरीन की दरख्वास्त को सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद केस हरगिज नहीं सुन सकती। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं। कैफे प्याला होटल के करीब घर गिराने से मुतालिक केस मुतासरीन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद केस नहीं सुन सकती। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, अब आप सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भी आपको बताएं कि जापान के कराची में तैनात कायम मुकाम कौंसल जनरल कहते हैं कि खवातीन खा किसी भी मजहब, जबान या तबके से ताल्लुक़ रखती हो, हमारे लिए काबिल एहतराम है और उन्हें हर सूरत इज्जत की निगाह से देखा जाना चाहिए। बल्दिया जनूबी कराची के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान की तकरीबात के सिलसिले में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब करते हुए जापान के कायम मकाम कौंसल जनरल ने कहा कि मार्शल आर्ट जापानी सकाफ़त का हिस्सा है। पाकिस्तानी ख़वातीन ख़ुसूसन तालिबात को चाहिए कि वो अपने दिफा के लिए इसकी तरबियत ज़रूर हासिल करें। इस ज़मन में सोशल मीडिया पर दस्तयाब ट्रेनिंग सेशन से भी इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है। माशरे के इतने अहम मौजू पर तकरीब के इनेकाद पर बल्दिया जनूबी के एडमिनिस्ट्रेटर और इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर साउथ डॉक्टर अफशरुबाब सैयद का कहना था कि इस तकरीब का मकसद ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस के सिलसिले में आगाही फराहम करना है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में रोज़ाना की बुनियाद पर तशवीशनाक हद तक ख़वातीन को हिरासत किए जाने के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिन्हें बारहा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें माशरे की हर औरत को ये पैगाम देना है कि वो अपने पर होने वाली किसी भी किस्म की ज़्यादती को बर्दाश्त करने और हरासमेंट का शिकार होने के बजाय अपने दिफा को तरजीह दे। हुकूमत सिंध का विजन है कि ख़वातीन की इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ और माशरे के हर तबके में उनके मसावी हुकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। तकरीब में पाकिस्तान वर्कर्स एंड इमेच्योर स्पोर्ट्स फेडरेशन की जानिब से सैयद सखाफत अली ने अमली मश्क करा के ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस से मुतालिक आगाही फराहम की। तकरीब में बल्दिया जनूबी के महकमा तालीम के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मिली नग़मे और टैबलोस पेश किए। इस मौके पर मेहमानों को बल्दिया जनूबी की जानिब से सिंध की रिवायती अजरक और कैप पहनाई गई और सुवीनियर्स भी पेश किए गए। तकरीब में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन सैयद नजमी आलम, म्यूनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख, डायरेक्टर एजुकेशन साउथ अब्दुल गफ्फार आराई, हुकूमत सिंध महकमा तालीम की चेयरपर्सन एंटी हरासमेंट डॉक्टर सकीना, प्रोफेसर ज़मीर अहमद कोसो, जामिया कराची के डॉक्टर बासित अंसारी, आलिया सालिम बर्ने, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन गुलाम यासीन समेत तलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। परसों योम पाकिस्तान है। जापानीज कौमी के जानिब से भी मुबारकबाद का पेश करना चाहता हूँ, कांग्रेचुलेशंस। और आज के सबसे अहम बात था सेल्फ डिफेंस। लड़कियों के लिए हिफाजत के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है और कुछ टेक्निक की ज़रूरत है। हमारे जो कल्चर है, जापानीज कल्चर है कराटे बहुत मुफीद है और आज इसका इंट्रोडक्शन किया गया। ये दोनों मुल्कों के आपस में जो बाहमी हमारी दोस्ती है और जो हमारा पुराना कोऑपरेशन है उसको मजबूत करने की एक निशानी है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ चीफ मिनिस्टर साहब सिंध का, हमारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सैयद नासिर हुसैन शेख साहब और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन को आगे लेते हुए ये गवर्नमेंट के अहकामात हैं कि जी आपने औरतों की रिप्रेजेंटेशन को यकीनी बनाना है।
ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکے رحمت اللہ شیخ اور میونسپل کمشنر فہیم خان کی کاوشوں سے ترقیاتی کاموں کی رفتار میں اضافہ ہو گیا. تفریحی اور صحت مندانہ سرگرمیوں میں اضافے کے لیے پارکوں کی درستگی کا عمل بھی جاری ہے. حسین ہزارہ گوڈ UC 27 گلشن اقبال پارک میں منشیات سمیت دیگر منفی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا، جسے واگزار کروا کر اب پارک کی تعمیر کا کام تیزی سے سر انجام دیا جا رہا ہے. حسین ہزارہ گوڈ کے مکینوں کی جانب سے مذکورہ پارک کی تعمیر کو زبردست الفاظ میں سراہا جا رہا ہے. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکے رحمت اللہ شیخ مثبت سرگرمیوں کے فروغ کے لیے نمایاں کام کر رہے ہیں. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکے رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ تفریحی اور صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن کردار ادا کر رہے ہیں. زبو حال پارکوں کو درست کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. حسین ہزارہ گوٹ میں پارک کی تعمیر پر اہلیان محلہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور یقین دلاتا ہوں کہ ضلع شرکی میں پارکوں سمیت دیگر ترقیاتی عمل کو جاری رکھا جائے گا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے کہا ہے کہ بلدیہ ملیر کے عوام کو تمام تر بلدیاتی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے. عوام کے بلدیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھا رہے ہیں. میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر فیض محمد شیخ کے ہمراہ مختلف UCs میں بلدیاتی سہولیات کے حوالے سے تفصیلی طور پر دورہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری نے کہا کہ عوام کو درپیش بلدیاتی مسائل حل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. ضلع ملیر مضافاتی علاقہ ہے. یہاں پر آبادی متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے جن کو بہت سے بلدیاتی مسائل کا سامنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے روڈ فراہمی اور نکاسیاب، اسٹریٹ لائٹس، پارک، گرین بیلٹ، تعلیم اور صحت پر بڑے پیمانے پر منصوبے مکمل کیے ہیں اور کئی ترقیاتی منصوبے شروع کر دیے ہیں. عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے فراہمی اور نکاسیاب کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے. بالخصوص قائد آباد کے اطراف پتھاروں کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی میں رکاوٹ اور تجاوزات کا خاتمہ ترجیحات میں شامل ہے. میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر فیض محمد شیخ کا کہنا تھا کہ دورے کے دوران علاقہ معززین نے بلدیہ ملیر انتظامیہ کی جانب سے جاری اقدامات پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری اور میونسپل کمشنر فیض محمد شیخ کو علاقوں کا دورہ کرنے پر شکریہ ادا کیا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر نے علاقائی معززین سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بلدیہ ملیر میں مکمل اور جاری منصوبوں کی حفاظت کرنے پر اپنا کردار ادا کریں اور بلدیاتی مسائل کے حوالے سے کسی بھی وقت میرے دفتر تشریف لائیں. میرا ہر قسم کا تعاون آپ کے ساتھ ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی اس پہ کافی آپریشن ہوئے ہیں، آج بھی کام ہوا ہے اس پہ، اور قائد آباد پہ ہم نے آج بھی ساری ٹریفک کلیئر کروائی ہے. راستے میں جو بھی ہرڈلز تھے وہ سارے ہم نے ابھی خالی کروا دیے، اور اس کو میں نے اپنے عملے کو ہدایت کی ہے کہ اس کو ریگولر بیسس پہ کریں، کیونکہ ایکچولی یہ ریڑے ہیں جو جاتے ہیں اور وہ پھر آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہی ہماری صفائی ستھرائی کے حساب سے ہوگا، جنگل کٹنگ کے حساب سے ہوگا، اسٹریٹ لائٹ کے حساب سے ہوگا. ہم کنٹینیو بلکہ الٹرنیٹ ڈیز پہ یا ویکلی ہماری ایڈمنسٹریٹر صاحب کے ساتھ ہماری ڈسکس بھی ہوتی ہے اور وزٹ بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں. تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو، صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہماری کنٹینیو سیم پریکٹس چلے گی انشاءاللہ. یوم پاکستان کی مناسبت سے KMC اسپورٹس کمپلیکس میں سالانہ اسپورٹس گالا سج گیا، جس میں تیر اندازی، رسہ کشی سمیت دیگر دلچسپ مقابلے جاری ہیں. جرائم کے سدباب اور صحت مندانہ ماحول کے لیے کھیلوں کا فروغ ہے ضروری. یوم پاکستان کی مناسبت سے KMC اسپورٹس کمپلیکس میں ایک بار پھر 3 روزہ سالانہ اسپورٹس گالا سج گیا. اسپورٹس گالا میں نوجوان کھلاڑیوں نے نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وہیں اپنی جادوئی پرفارمنس سے شرکت سے خوب داد بھی وصول کی. ڈائریکٹر اسپورٹس KMC سلمان شمسی بولے، ہمارا مقصد نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے نکالنا اور کھیلوں کی طرف لانا ہے. ابھی آپ کے سامنے سپیک ٹاکرا کا مقابلہ لڑکیاں کھیل رہی ہیں. اس کے بعد وار روپ کا مقابلہ ہے، فٹ بال ٹگ آف وار کا مقابلہ ہے، اس کے بعد جو ہے سوئمنگ ہے. اس میں 8 یا 9 پروگرامس ہیں. ہماری ریلی نکلے گی، تقریباً 200 کے قریب کھلاڑی ہوں گے جو کہ یہاں سے نکلیں گے اور وہ قائد اعظم کے مزار تک جائیں گے 23 مارچ کو. وہ ریلی بھی اسی کا ایک پارٹ ہے. 3 روزہ اسپورٹس گالا میں تیر اندازی، رسہ کشی، ٹگ آف وار، سوئمنگ، سیپک ٹاکرا سمیت دیگر دلچسپ مقابلے بھی شامل ہیں.
کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران کی سنگین غفلت نے کورنگی چڑیا گھر اور اطراف کے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ کورنگی چڑیا گھر کے باہر سیوریج کے پانی نے ڈیرے جما لیے۔ چڑیا گھر میں سیر و تفریح کے لیے آنے والوں کے ساتھ ساتھ یہاں سے گزرنے والے عوام بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ افسران کی سنگین غفلت اور لاپرواہی نے ضلع کورنگی کو گندگی و غلاظت کا ڈھیر بنا دیا۔ ضلع کورنگی کے رہائشی اور تجارتی علاقوں میں سیوریج کے بوسیدہ نظام نے انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کر دیا۔ کورنگی کا چڑیا گھر اور اس کے اطراف کا علاقہ بھی سیوریج نظام کی تباہی کے باعث گندگی اور غلاظت کا ڈھیر بن گیا ہے۔ چڑیا گھر اور اس کے اطراف کے علاقوں میں کئی فٹ جمع سیوریج کے پانی نے ڈیرے جما لیے، جس کے باعث علاقہ تعفن زدہ ہونے کے ساتھ مچھروں و دیگر حشرات الارض کی افزائش کا مرکز بنا ہوا ہے۔ کورنگی ٹاؤن ہے، کورنگی یہی ہے اور بڑا برا حال ہے ادھر کا۔ یہاں سے گزرنا سمجھ لو ناممکن سی بات ہے، ایک نمازی آدمی تو گزر ہی نہیں سکتا۔ اب یہ نااہلی ہے ہمارے سندھ حکومت کی جو نظر آ رہی ہے الحمدللہ۔ بہت پریشان ہوئے ہم، یہاں دیکھ رہو بائک پہ جاتے ہیں نا، چھیٹیں آتی ہیں سارے نماز کے کپڑے، شب برات کا ٹائم ہے اس پہ یہ حال ہوا ہوا ہے۔ یہاں سب لوگ ابھی نماز کے کپڑے لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں، چھیٹیں آ رہی ہیں سب کی، کوئی کار والا دیکھتا نہیں ہے، وہ تیز اسپیڈ میں چلے آتا ہے، لوگ قبرستان جا رہے ہیں۔ صبح نماز کے لیے جائیں گے، بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ سیوریج بیر ہیں، یہاں پر بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں لوگوں کو، کیسے جا رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں۔ چڑیا گھر میں سیر و تفریح کے لیے آنے والوں کے ساتھ یہاں سے گزرنے والی عوام بھی صورتحال سے پریشان دکھائی دیتی ہے۔ ضلع کورنگی کے مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج کے بوسیدہ نظام کو ٹھیک کیا جائے اور مچھروں کی بہتات کے باعث علاقے میں خصوصی اسپرے مار مچھر مار مہم کا ہنگامی بنیادوں پر آغاز کیا جائے تاکہ یہاں کے مکین وبائی امراض سے نجات پا سکیں۔ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث ضلع ملیر کی بیشتر شاہراہیں بدترین خستہ حالی کا شکار ہیں، جبکہ علاقے میں ناکارہ سیوریج نظام ہونے سے مکین ملیریا اور چکن گنیا جیسے وبائی امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ کراچی کی دیگر شاہراہوں کی طرح بلدیہ ملیر سعود آباد میں ناکارہ سیوریج نظام ہونے سے سڑکیں سیاہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ علاقے میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر اور سیوریج کے گندے پانی کے باعث مچھروں کی افزائش میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس سے علاقہ مکین ملیریا سمیت دیگر جان لیوا امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ تو 3-4 دن سے پانی آتا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے۔ 3-4 دن سے پانی بھرا ہوا ہے۔ یہ ڈیم پہ کھولتا نہیں ہے، بھاگتا رہتا ہے ادھر۔ یہ بولتا ہے میں یہاں پر کھانا کھلاتا ہوں، ابے تیرا کام یہاں پر ہے، یہاں کیوں نہیں 10 بجے آئے گا، 11 بجے بتی چلی جائے گی، پھر 2 بجے آتی ہے۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ صرف دعووں اور وعدوں تک ہی محدود ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے سیوریج کا گندا پانی جمع ہے جسے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گٹر کا پانی سیوریج کا پانی ہے یہ اسپتال کے آگے تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے آگے یہ دیکھیں سیلانی والوں نے واٹر پارک وہ لگایا، واٹر پمپ پانی کا واٹر پلانٹ، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو پانی لے جانے میں بھی پریشانی ہے۔ تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ گٹروں کا کام اور سیوریج کا کام جلد سے جلد ہو جائے۔ علاقہ مکینوں نے ارباب اختیار سے درخواست کی کہ جلد از جلد علاقے میں صفائی ستھرائی کے نظام کو درست کیا جائے تاکہ وہ موذی بیماریوں سے بچ کر سکھ کی سانس لے سکیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔